لكبريائه وطاعة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام. درود بھیجیے محمد علیہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. سامعین محترم، ارباب خدانش، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک شورہ آفاق آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ فقط اسلام ہے. یاد رکھیے گالی کے چاہنے والوں، اسلام صرف عقیدتوں کا دین نہیں ہے، اسلام کسی کی اندھی تقلید کرنے کا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام عقل کا دین ہے. اور اسلام وہ دین ہے کہ جو انسان کی عقل کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتا ہے. یعنی جتنی بھی عبادتیں پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے جو سب سے اہم عبادت ہے اسے نماز کہتے ہیں. یعنی نماز پہ پروردگار عالم نے بہت زور دیا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. لیکن اس نماز کے لیے بھی پروردگار عالم نے ایک شرط رکھی ہے، اور وہ شرط اور کچھ نہیں، وہ شرط صاحب عقل ہونا ہے. کہ پروردگار عالم کو پاگلوں کی عبادتیں نہیں چاہیے، پروردگار عالم کو ڈرے ہوئے لوگوں کی عبادتیں نہیں چاہیے، پروردگار عالم کو صاحبان عقل کی عبادت چاہیے. اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ جب لڑکی 9 برس کی ہو جائے اور لڑکا 15 برس کا ہو جائے تو پھر اس پہ نماز واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی 9 برس کی عمر میں اور اس کی 15 برس کی عمر میں عقل مکمل ہو جاتی ہے. تو نماز کا تعلق ہے عقل کے ساتھ، اور دین کا تعلق بھی عقل کے ساتھ ہے. دین خدا کی قسم ان لوگوں کے لیے نہیں آیا جو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دیں. دین صاحبان عقل کے لیے آیا ہے، دین صاحبان معرفت کے لیے آیا ہے، اور دین کی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ صاحبان عقل کے لیے ہیں. اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ جب لڑکی 9 برس کی ہو جائے تو اس پہ نماز واجب ہے، اور جب لڑکا 15 برس کا ہو جائے تو اس پہ نماز واجب ہے، کیونکہ اس کی 9 برس میں عقل مکمل ہو جاتی ہے اور اس کی 15 برس میں عقل مکمل ہو جاتی ہے. ہم عقل کے مکمل ہونے کی بات کر رہے ہیں، کامل ہونے کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم عقل کے مکمل ہونے کی بات کر رہے ہیں، کامل ہونے کی بات نہیں کر رہے. بھائی مکمل ہونا اور ہوتا ہے، کامل ہو جانا اور ہوتا ہے. بھائی دیکھیے، آپ گھر بناتے ہیں، اس کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں، اس کے اوپر ایک لینٹر ڈال دیتے ہیں. اب دیکھنے میں وہ گھر مکمل ہے کہ وہ آپ کو دھوپ سے بھی بچائے گا، وہ آپ کو ہوا سے بھی بچائے گا، وہ آپ کو بارشوں سے بھی بچائے گا. دکھنے میں مکمل ہے لیکن ابھی کامل نہیں ہوا. دکھنے میں مکمل ہے لیکن ابھی کامل نہیں ہوا. کامل کس وقت ہوگا؟ بھائی کامل اس وقت ہوگا کہ جب اس گھر کی فنیشنگ ہو جائے گی. کامل اس وقت ہوگا کہ جب اس گھر کی فنیشنگ ہو جائے گی. اب یاد رکھیے گا علی کے چاہنے والوں، عقل مکمل ہو جاتی ہے 15 برس کی عمر میں، لیکن عقل کامل نہیں ہوتی. عقل اس وقت کامل ہوتی ہے کہ جب عقل کی فنیشنگ ہو جائے، اور عقل کی فنیشنگ کے پہلے ادارے کو مجلس حسین کہتے ہیں. عقل کی فنیشنگ یعنی عقل اس وقت کمال پہ پہنچتی ہے، عقل اس وقت کامل ہو جاتی ہے کہ جب انسان ان مجلسوں میں آتا ہے. اور
اور خدا کی قسم یہ مجلسوں تو حسینیت کا وہ انسٹیٹیوشن ہے کہ جہاں پہ آپ کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے اور علم بھی دیا جاتا ہے. خدا کی قسم ایسا ادارہ آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا. آپ بڑے سے بڑے ریسرچ سینٹر میں چلے جائیے اور ان سے جا کر کہیے کہ ہم یہاں پہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو وہ پہلے آپ سے کہیں گے کہ ہمارا ایک امتحان ہے, اس امتحان کو پاس کیجیے. اگر اس امتحان کو پاس کر لیا تو پھر ہم آپ کو اس قابل سمجھیں گے کہ تم ہمارے ادارے میں بیٹھو اور ہمارے پروفیسر حضرات تمہیں علم دیں. لیکن خدا کی قسم کیا ادارہ ہے حسینیت کا, کیا ادارہ ہے حسینیت کا کہ حسین آنے سے پہلے نہ امتحان لیتا ہے. یہ ادارہ ہے حسینیت کا کہ حسین آنے سے پہلے نہ امتحان لیتا ہے, نہ نسل کو دیکھا جاتا ہے, نہ قوم و قبیلے کو دیکھا جاتا ہے. بس ایک شرط ہے کہ انسان حقیقتاً انسان ہونا چاہیے. ایک ہی شرط ہے کہ انسان حقیقتاً انسان ہونا چاہیے تو وہ مجلس حسین میں آ سکتا ہے. اور یہ مجلس حسین اتنا بڑا ادارہ ہے تو ہم بات کر رہے ہیں عقل کے کامل ہونے کی. اور عام طور پر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ مرد جب 40 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے. 15 برس کی عمر میں عقل مکمل ہو جاتی ہے. لیکن کامل کب ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جب مرد 40 برس کا ہو جائے تو اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ رسول نے دعوت ذوالعشیرہ میں شاید یہی وجہ ہے کہ رسول نے دعوت ذوالعشیرہ میں ان لوگوں کو بلایا جو کم سے کم 40 برس کے تھے اور زیادہ سے زیادہ 60-70 برس کے تھے. یعنی کم سے کم ان کی عمریں 40 برس تھی اور زیادہ سے زیادہ کوئی 45 برس کا تھا, کوئی 50 برس کا تھا, کوئی 55 برس کا تھا, کوئی 60 برس کا تھا. اور رسول نے اس کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ کوئی باہر نکل کے یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ رسول جو کہہ رہے تھے ہماری عقل میں ہی نہیں آیا. رسول نے ان عمروں کا انتخاب اس لیے کیا کہ باہر نکل کر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ رسول جو بات کر رہے تھے ہماری عقل میں ہی نہیں آئی. لیکن خدا کی قسم چشم فلک نے ایک منظر وہ دیکھا کہ جہاں 40 برس کے لوگ بیٹھے ہیں, جہاں 50 برس کے لوگ بیٹھے ہیں, انہی میں ایک 9 برس کا لڑکا بھی بیٹھا ہے. جہاں 40 برس کے لوگ بیٹھے ہیں, جہاں 50 برس کے لوگ بیٹھے ہیں, انہی اتنے بڑے لوگوں میں ایک 9 برس کا لڑکا بیٹھا ہے. تو ہم نے بارگاہ رسالت میں جا کر پوچھا, اے اللہ کے رسول ذرا ہمیں سمجھا دیجئے یہ فلسفہ کیا ہے. یہاں 40 برس کے لوگ بیٹھے ہیں اور ایک 9 برس کا بچہ بھی وہاں بیٹھا ہے. تو رسول نے مسکرا کر کہا, دیکھو وہ جو 40 برس کے آئے ہیں نا وہ تسلیم رسالت کے لیے آئے ہیں, اور یہ جو 9 برس کا آیا ہے یہ تصدیق رسالت کے لیے آیا ہے. 40 برس کے آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کہ وہ رسالت کو تسلیم کریں, اور یہ جو 9 برس کا آیا ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ یہ رسالت کی تصدیق کرتے ہیں. دیکھیے عقل کب کامل ہوتی ہے؟ جب 40 برس کو. اور خدا کی قسم یاد رکھیے گا علی کے جانے والوں, یہ جو زندگی ہے, زندگی جو ہم اور آپ جی رہے ہیں اور جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں وہ جی کے اس دنیا سے جا چکے ہیں. اس دنیا کا فارمولہ ہی یہی ہے, جس کی جتنی زندگی اللہ نے لکھ دی ہے وہ ٹائم اپنا پورا کرتا ہے اور پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اور اس درمیان 60 70 80 سال کی جو زندگی ہے, کبھی خوش ہوتا ہے, کبھی پریشان ہوتا ہے, کبھی مشکلیں آتی ہیں, کبھی آسانیاں آتی ہیں. یہ سب زندگی کا ایک حصہ ہے خدا کی قسم. اور یاد رکھیے گا جینا جو آپ زندگی جی رہے ہیں, لیونگ, جینا ایک آرٹ ہے. جینا ایک عامر بھائی جینا ایک آرٹ ہے. چلو میں جملہ بدل دیتا ہوں, جینا ایک کلا ہے. اب جیسے جینا ایک آرٹ ہے, خدا کی قسم مرنا بھی ایک آرٹ ہے. مرنا بھی ایک کلا ہے. اور اس پوری دنیا میں یہ دونوں کام آتے ہی بس علی کے شیعوں کو ہیں. پوری دنیا میں یہ دونوں کام آتے ہی بس علی کے شیعوں کو ہیں. اگر کسی کو جینا سیکھنا ہو تو ان سے سیکھ لیجئے, اگر کسی کو مرنا سیکھنا ہو تو بھی ان سے سیکھ لیجئے. ارے پوری زندگی یہ جیتے جی علی پہ مر جاتے ہیں. پوری زندگی یہ جیتے جی علی پہ مر جاتے ہیں, اور پھر مرتے ہوئے علی انہیں مرنے ہی نہیں دیتا. جیتے جی علی پہ مر جاتے ہیں اور مرتے ہوئے علی انہیں مرنے ہی نہیں دیتا. اور خدا کی قسم حدیث رسول ہے, اور مستند ترین حدیث رسول ہے
رسول فرماتے ہیں کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، شمال میں مرے یا جنوب میں، اس وقت تک مرتا ہی نہیں کہ جب تک وہ علی کو نہ دیکھ لے۔ اس وقت تک وہ مرتا ہی نہیں کہ جب تک وہ علی کو نہ دیکھ لے۔ اور خدا کی قسم جب انسان اپنے مولا کو اپنے سامنے دیکھ لے تو پھر وہ موت تو نہ ہوئی۔ جب علی آپ کے سامنے آ جائیں تو پھر موت تو نہ ہوئی۔ موت تو ایک زندگی ہو گئی، تو جینا بھی ان سے سیکھ لیجیے، مرنا بھی ان سے سیکھ لیجیے۔ اور خدا کی قسم یاد رکھیے گا علی کے چاہنے والوں، یہ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ دولت خرچ کرتا ہے نا تو دل میں تنگی محسوس کرتا ہے۔ پیسہ جب لگاتا ہے تو پیسہ وہ کماتا ہے، جب لگاتا ہے تو تنگی محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہ کمال ہے ان علی کے شیعوں کا، اپنا سب کچھ حسین پہ لٹا کر بھی پر اطمینان رہتے ہیں۔ سب کچھ حسین کے نام پہ لٹا کر بھی پر اطمینان رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے عراق میں کتنا بڑا اہتمام ہوتا ہے اربعین کے موقع پر، 70 کلومیٹر کا دسترخوان لگایا جاتا ہے اور لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کوئی ملے جس میں خدمت کریں۔ یہ حسین کا لنگر ہے۔ خدا کی قسم دو ہی ہستیاں بندوں کو کھلا سکتی ہیں، ایک اللہ اور دوسرا حسین۔ دونوں ہی بے نیاز ہیں، دونوں بے نیاز ہیں، وہ اور ادھر حسین۔ تو ہمارا تو دین ہی عقل کا دین ہے۔ ہماری ایک بہت مستند ترین کتاب ہے، اصول کافی کہتے ہیں اسے۔ اس کا جو پہلا باب ہے وہ ہے ہی عقل کے اوپر، باب عقل ہے کہ آخر عقل کیا ہے۔ اور اس میں ایک حدیث ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ پروردگار درود بھیجیے یا رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ تینوں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، ان تینوں میں سے صرف ایک تحفہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ اور وہ تینوں تحفے کیا تھے؟ پروردگار عالم نے دین کو بھیجا، حیا کو بھیجا اور عقل کو بھیجا۔ پروردگار عالم نے دین، حیا اور عقل کو بھیجا، اور جبرائیل نے آ کر کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تینوں تحفے آپ کے لیے ہیں، لیکن تینوں ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، ان تینوں میں سے ایک ایکسیپٹ کیجیے۔ حضرت آدم نے عقل کو ایکسیپٹ کر لیا، حضرت آدم نے عقل کو ایکسیپٹ کر لیا۔ جب عقل کو ایکسیپٹ کر لیا تو جبرائیل نے کہا کہ اب میں دین بھی واپس لے جاتا ہوں، اب میں حیا بھی واپس لے جاتا ہوں۔ کہ دین نے جبرائیل سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے اللہ سے نہیں سنا کہ میں وہیں رہتا ہوں جہاں عقل ہو۔ دین ہوتا ہی وہیں ہے جہاں عقل ہو۔ اور پھر حیا نے بھی حضرت جبرائیل سے کہا کہ میں بھی وہاں رہتی ہوں جہاں عقل ہو۔ میرا بسیرا بھی وہی ہے جہاں عقل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کا تعلق بھی عقل سے ہے، حیا کا تعلق بھی عقل سے ہے، اور پروردگار عالم صاحب عقل کی عبادت قبول کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا علی کے چاہنے والوں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، درود بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا علی کے چاہنے والوں، پروردگار عالم کو کوئی ڈری ہوئی بندگی نہیں چاہیے۔ ہاں، پروردگار عالم کو ڈری ہوئی بندگی نہیں چاہیے۔ دیکھیے ڈاکٹر اگر کسی پیشنٹ سے کہتے کہ میاں تم ابھی مر جاؤ گے، اگر جینا چاہتے ہو تو یہ 2 میڈیسنز پڑھی ہیں کھا لو، کوئی ہے جو نہیں کھائے گا، چپ کر کے کھا لے گا، حالانکہ کڑوی ہوتی ہے دوائی، ڈرا دیا تو کڑوی دوائی بھی کھا لی۔ کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کے پاس آ جائے کہ اپنا موبائل میرے حوالے کر دو، آپ کر دیں گے یا نہیں کریں گے؟ کر دیں گے، ظاہر سی بات ہے، اس کے پاس گھر ہے، زندگی کس کو پیاری نہیں ہے، آپ کہو گے لے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی فطرت ہے، جب یہ ڈر جاتا ہے تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جب یہ ڈر جاتا ہے تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو ڈرنے کا کیپسول ہے نا، یہ ڈرنے کا کیپسول ملا آپ کو نہیں دے سکتا۔ یہ ڈرانے کا کام ملا کا ہے ہی نہیں، ڈرانے کا کام ہے بس میرے رسول کا۔ ہاں، کیونکہ اس کی ایک ریزن ہے، اس کا ایک فلسفہ ہے کہ کتنا ڈرانا ہے یہ ملا نہیں جانتا، میرا رسول جانتا ہے۔ ہر میڈیسن کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا،
اگر آپ کسی اناڑی کے پاس چلے جائیں جہاں آپ کو 500 mg لینی تھی وہ آپ کو 1000 mg دے دے تو الٹا ریئیکشن ہو جائے گا آپ کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرسکرپشن کے مطابق جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ آپ کو میڈیسن دیتا ہے. تو ڈرانے کی بھی ایک کیپیسٹی ہے کہ انسان کو کتنا ڈرانا ہے، اور یہ کیپیسٹی صرف معصوم جانتا ہے، غیر معصوم نہیں جانتا. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے، چلے جملہ بدل دیتا ہوں، کہ ملا نے ڈرا ڈرا کے مسجدیں بھر دی ہیں، لیکن اسلام کسی کے حلق سے نیچے نہیں اترا. ملا نے ڈرا کے مسجدیں بھر دی لیکن اسلام حلق سے نیچے نہیں اترا. اور دیکھیے اسلامی ملک ہے پاکستان، اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان، اور ایمانداری میں 140ویں نمبر پہ. ایمانداری میں ہم 140ویں نمبر پہ. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یہ حال. ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں، رات کو کوئی خاتون گلی میں نہیں نکل سکتی ہے. ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اسکول اکیلا نہیں بھیج سکتے. اب سمجھ میں آیا کہ اسلام 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 صرف نعروں تک محدود ہے. اسلام صرف نعروں تک محدود ہے. چلے جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. اسلام چند مولویوں کی سیاست تک محدود ہے. اسلام تو حلق سے نیچے ہی نہیں اترا. اور ایک طرف ہم جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے. تباہ حال معاشرہ ہے، برباد ہو گیا ہے معاشرہ، سب کچھ برباد ہو گیا ہے اس معاشرے میں. آپ کے سامنے ہے اس معاشرے کا کیا حال ہے. اور ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے. ہم کہتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے. اور یہاں سے کچھ لوگ بنام تبلیغ ان ملکوں میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں جی سنیے آپ کافر ہیں، کلمہ پڑھ لیجیے ورنہ آپ جہنم چلے جائیں گے. اور وہ مسکرا کر کہتے ہیں جی آپ جیسا مسلمان ہونے سے بہتر ہے ہم جہنم ہی چلے جائیں. آپ جیسا مسلمان ہونے سے بہتر ہے ہم جہنم ہی چلے جائیں. حضرت حسن زیدی صاحب ایک مرتبہ رضا بھائی انگلینڈ گئے مجلس پڑھنے. تو جب واپس پلٹے تو لوگوں نے پوچھا کہ مولانا صاحب بتائیے آپ انگلینڈ مجلس پڑھنے گئے تھے، وہاں کے لوگوں کو آپ نے کیسا پایا؟ تو زیدی صاحب نے ایک بڑا کمال کا جملہ کہا. زیدی صاحب نے کہا دیکھیے ہم نے بے ایمانوں کے ملک میں ایمان دیکھا ہے. ہم بے ایمانوں کے ملک میں ایمان دیکھ کر آ رہے ہیں. تو دین ہی عقل کا دین ہے، ہمارا دین عقل کا دین ہے، جہاں عقل کی بات ہوتی ہے. اور دیکھیے ایک شخص نے ایک دن میرے مولا سے آ کر پوچھا تھا، مولا بتائیے انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں؟ اب جواب سنیے گا میرے مولا کا. مولا بتائیے انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں؟ مولا نے کہا دیکھو اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے، خواہش نہیں دی، اور اللہ نے جانور کو خواہش دی ہے، عقل نہیں دی. لیکن انسان وہ کریشن ہے جس کے پاس دونوں ہی ہیں، عقل بھی ہے اور خواہش بھی ہے. اب یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ یہ عقل کی اطاعت کر کے فرشتوں سے افضل ہو جائے. اب یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ یہ عقل کی اطاعت کر کے فرشتوں سے افضل ہو جائے، یا پھر خواہشوں کی پیروی کرتا ہوا جانوروں سے بدتر ہو جائے. عقل کی اطاعت کر کے فرشتوں سے افضل ہو جائے یا خواہشوں کی پیروی کرتا ہوا جانوروں سے بدتر ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواہشوں کی پیروی جانوروں سے بدتر کر دیتی ہے، عقل کی اطاعت فرشتوں سے افضل کر دیتی ہے. اب جملہ یاد رکھیے گا اور سمجھ لیجئے گا کہ آخر غدیر کیا ہے. اب جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، سمجھ لیجئے گا غدیر کیا ہے. غدیر میں رسول نے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ اطاعت رسول کی جائے، عقل کا تقاضا ہے کہ اطاعت رسول کی جائے اور علی کو مولا مان لیا جائے. لیکن خواہش کا تقاضا کچھ اور ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اب رسول کہہ رہے ہیں تو علی کو مولا مان لیا جائے، لیکن خواہش کا تقاضا کیا ہے؟ ایک شخص نے کہا تھا کہ عرب اب نہیں چاہتے کہ جیسے رسالت اس خاندان میں آئی ہے اسی طرح ولایت بھی اسی خاندان میں آئے.
जुमला है अरब नहीं चाहते कि जैसे रिसालत इस खानदान में अल्लाह ने भेजी है, उसी तरह खिलाफत और विलायत भी इसी खानदान में जाए। इसी चाहने को ख्वाहिश कहते हैं, इसी चाहने को तो ख्वाहिश कहते हैं। अब तुम्हारी अपनी मर्जी है कि गदीर का इकरार करके अक्ल की इताअत करके फरिश्तों से अफजल हो जाओ, या गदीर का इनकार करके जानवरों से बदतर हो जाओ। अक्ल की इताअत करो, गदीर को मानो और फरिश्तों से अफजल हो जाओ, या फिर गदीर का इनकार करो, अपनी ख्वाहिश की इताअत करो और जानवरों से बदतर हो जाओ। देखिए, हम तो वैसे ही अल्लाह ने इस कौम को 12 इमाम वो अता किए हैं कि हर इमाम ने आपकी शिफाअत का जिम्मा लिया। हाँ, और ये भी याद रखिएगा, याद रखिएगा अली के जाने वालों, हमें अल्लाह ने हस्तियाँ वो अता की हैं और बार बार रसूल ने तारुफ इसलिए करवाया है कि ये वो हस्तियाँ हैं, इनका इनकार कोई नहीं करता, मानते सब हैं इन्हें। आप किसी अहले सुन्नत भाई से जाकर पूछिए कि रसूल के नवासों का नाम बताइए, वो आपको कभी ये नहीं कहेगा एक नवासे का नाम है खलीफा हसन और एक नवासे का नाम है खलीफा हुसैन। वो यही जुमला कहेगा, एक है इमाम हसन, एक है इमाम हुसैन। इसका मतलब यह है कि जुबान से इकरार करते हैं, दिल से नहीं मानते। जुबान से इकरार कर रहे हैं लेकिन हकीकतन इन्हें पहचानते नहीं हैं। अब इमाम ज़माना के हवाले से दरूद भेजिए मेरे मौला की जान। इमाम ज़माना के हवाले से जब भी गुफ्तगू होती है और बड़े बड़े अहले सुन्नत बरादरान के जो अकाबिरीन हैं वो जब भी गुफ्तगू करते हैं तो वो इमाम महदी के साथ लफ्ज़ इमाम ही इस्तेमाल करते हैं। उनमें एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है डॉक्टर इसरार अहमद साहब का। उन्होंने बड़ी दुनिया के ऊपर तकरीरें की हैं और क़यामत की प्रेडिक्शंस की हैं और आने वाले ज़मानों की प्रेडिक्शंस की हैं। वो भी जब इमाम ज़माना पे बात करते हैं तो खाली लफ्ज़ महदी नहीं कहते, इमाम महदी कहते हैं। हाँ, जब मेरे इमाम का नाम लेते हैं तो इमाम महदी कहते हैं, हालांकि वो 12 इमामों के कायल नहीं है, लेकिन फिर भी जब नाम लेते हैं हमारे मौला का तो इमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ जुबान से मानते हैं, दिल से नहीं मानते। और याद रखिएगा आप भी अली के चाहने वालों, इमामों की भीड़ में जाफरी वो नहीं होता जो इन्हें मानता हो। जुमला देने वालों, अली के चाहने वालों, इमामों की भीड़ में जाफरी उसे नहीं कहते जो इन्हें मानता हो, अरे जाफरी वो होता है जो इन्हें पहचानता हो। जाफरी वो नहीं होता जो इन्हें सिर्फ मानता हो, जाफरी वो होता है जो हकीकतन इन हस्तियों को पहचानता हो। अब एक शख्स आया मेरे मौला की बारगाह में, देखिए मानने और पहचानने में कितना फर्क है। उसका नाम था अरीसे किनानी, एक ऐसा गंभीर सा नाम है, अरीसे किनानी। आया मेरे मौला की बारगाह में बैठा, इमाम जाफर सादिक की इमाम दरूद भेजिए मेरे मौला के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मेरे मौला की बारगाह में आकर बैठा तो मौला ने पूछा क्या नाम है तेरा? कहने लगा मेरा नाम है अरीसे किनानी, ऐन से अरीसे किनानी। मौला फरमाते हैं तेरे बाप ने तेरा नाम ये क्यों रखा है? तो पलट कर मेरे मौला से कहने लगा जैसे आपके बाबा ने आपका नाम जाफर रखा है, उसी तरह मेरे बाबा ने मेरा नाम अरीस रखा है। इमाम के चेहरे के आसमान पे जलाल के बादल आ गए, इमाम के चेहरे पे जलाल आ गया और इमाम ने कहा देखो तेरा नाम तेरे बाप ने अपनी जहालत की बुनियाद पे रखा है। इमाम फरमाते हैं तेरा नाम तेरे बाप ने अपनी जहालत की बुनियाद पे रखा है और हमारा नाम अल्लाह ने अपने इल्म की बुनियाद पे रखा है। तेरा नाम तेरे बाप ने अपनी जहालत की बुनियाद पे रखा है और हमारा नाम अल्लाह ने अपने इल्म की बुनियाद पे रखा। कहने लगा वो कैसे? इमाम फरमाते हैं जन्नत में एक नहर है जिसका नाम है जाफर और उस नहर में दूध नहीं बहता, इल्म बहता है। जन्नत में एक नहर है जिसको जाफर कहते हैं, उसमें न पानी बहता है न दूध बहता है, उसमें इल्म बहता है। और इमाम फरमाते हैं तेरे बाप ने तेरा नाम अपनी जहालत की बुनियाद पे रखा है। उसने कहा वो कैसे? इमाम फरमाते हैं अरीस इबलीस के बेटे का नाम है। इमाम फरमाते हैं अरीस इबलीस के
بیٹے کا نام ہے، شیطان کے بیٹے کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام صرف وہ نہیں ہوتا جو شریعت کو جانتا ہو، ارے امام وہ ہوتا ہے جو شجروں کو پہچانتا ہو۔ امام وہ ہوتا ہے جو شجروں کو بھی پہچانتا ہو۔ دیکھیے ساتویں امام کے دور میں فرقہ بنا تھا، ساتویں امام کے دور میں، بس میں سمیٹ لیتا ہوں، ساتویں امام کے دور میں ایک فرقہ بنا تھا جس کو واقفی کہتے تھے، اور اس فرقے کا بانی تھا علی ابن حمزہ بطائنی۔ اس نے اپنے کچھ عزیزوں کو، کچھ چاہنے والوں کو اس بات پہ قائل کر لیا تھا کہ ساتویں امام پہ آ کے امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اور آگے اب امامت کا سلسلہ نہیں ہے۔ اور آٹھویں امام، امام علی رضا، اس نے اپنے کچھ چاہنے والوں کو، کچھ لوگوں کو اس نظریے پہ قائل کر رکھا تھا کہ اب ساتویں امام کے بعد کوئی امامت کا سلسلہ نہیں ہے۔ ایک دن امام علی رضا اپنی بارگاہ میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو ایک صحابی کہنے لگا میرے مولا کا، مولا آپ کو معلوم ہے علی ابن حمزہ بطائنی مر گیا ہے، کیا آپ اس کے جنازے پہ گئے تھے؟ امام نے مسکرا کر کہا ہم جنازے پہ نہیں گئے تھے، ہم تو اس کی قبر سے ہو کے آ رہے ہیں۔ ہم صرف جنازے پہ نہیں گئے تھے، ہم تو اس کی قبر سے ہو کے آ رہے ہیں۔ کہنے لگا مولا آپ اس کی قبر میں گئے تھے، ذرا بتا دیجئے کیا ہوا اس کی قبر میں؟ امام فرماتے ہیں کہ جب اس کی قبر بند ہو گئی تو ہم نے ایک مرتبہ اشارہ کیا قبر کی جانب، قبر شک ہو گئی، ہم قبر میں داخل ہو گئے اور اس قبر میں نکیرین بھی آ گئے۔ اب نکیرین نے اس سے سوال کرنا شروع کیا۔ پہلا سوال پوچھا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میرا رب اللہ۔ پوچھا تیرا رسول کون ہے؟ کہا میرا رسول محمد ہے۔ پوچھا تیری کتاب کون ہے؟ کہا میری کتاب قرآن ہے۔ کہا تیرا دین کون ہے؟ کہا دین میرا اسلام ہے۔ کہا بتا تیرا امام کون ہے؟ بتا تیرا امام کون ہے؟ کہنے لگا میرا امام علی ہے۔ کہا پھر حسن ہے، کہا پھر حسین ہے، کہا زین العبا ہے، کہا امام باقر ہے، کہا امام جعفر صادق ہے، کہا موسیٰ کاظم ہے۔ اب جب ساتویں امام پہ پہنچا، آگے مانتا ہی نہیں تھا تو زبان پہ تالا پڑ گیا، آگے مانتا ہی نہیں تھا تو زبان پہ تالا پڑ گیا۔ امام فرماتے ہیں جیسے ہی اس کی زبان پہ تالا پڑا تو نکیرین نے ہم سے کہا کہ مولا آپ اس کی قبر سے باہر تشریف لے جائیے، اب ہم اس کی قبر کو جہنم بنا دیں گے۔ ارے جو آٹھویں علی کو نہ مانے اس کی قبر جہنم ہے، تو جو پہلے علی کو نہ مانے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، جو آٹھویں امام کو نہ مانے، خدا کی قسم جیسے پروردگار عالم نے میرے رسول جیسا کوئی رسول نہیں بنایا ہے، سب سے افضل ہے میرا رسول، اسی طرح یہ کمال اس کی امت کو بھی حاصل ہے کہ یہ امت سب امتوں سے افضل ہے۔ میرے رسول کی امت پچھلی ساری امتوں سے افضل ہے، اور اس کی صرف ایک ریزن ہے، یہ ریزن سن لیجیے، میں مجلس تمام کر دیتا ہوں، کہ اللہ نے جس بھی رسول کو دنیا میں بھیجا ہے اس رسول کو بھیجنے کے بعد اس جیسا کوئی نہیں بھیجا۔ بے شک بے شک بے جس شک، بھی رسول کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اس رسول کو بھیجنے کے بعد اس جیسا کوئی نہیں بھیجا۔ آدم کو بھیجا، آدم کے بعد آدم جیسا کوئی نہیں بھیجا۔ ابراہیم کو بھیجا، ابراہیم کے بعد ابراہیم جیسا کوئی نہیں بھیجا۔ یوسف کو بھیجا، یوسف کے بعد یوسف جیسا کوئی نہیں بھیجا۔ خدا کی قسم یہ کمال تو اس گھرانے کو ہے، اللہ نے محمد کو بھیجنے کے بعد، اللہ نے محمد کو بھیجنے کے بعد سلسلہ بند ہی نہیں کیا، اللہ نے محمد کو بھیجنے کے بعد ایک نہیں 14 کے 14 محمد بھیجے۔ اللہ نے محمد کو بھیجنے کے بعد ایک نہیں سارے کے سارے محمد بھیجے۔ اور یاد رکھیے گا جب یہ دنیا میں ہوتے ہیں تو سارے محمد ہیں، عرش پہ ہوتے ہیں تو سارے علی ہیں، جب یہ دنیا میں ہوتے ہیں تو سارے محمد۔ اس لیے کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ علی کے سامنے اترے اور یہ سمجھے کہ میں علی سے مقابلہ کر رہا ہوں۔ علی کے سامنے اترنے کا مطلب یہ ہے کہ مقابلہ اب علی سے نہیں ہے، محمد سے ہے۔ حسن کے مقابلے پہ آنے کا مطلب یہ ہے مقابلہ حسن سے نہیں ہے، مقابلہ محمد سے ہے۔ اور حسین کے مقابلے پہ آنے کا مطلب یہ ہے مقابلہ حسین سے نہیں ہے، مقابلہ محمد سے ہے، کیونکہ زمین پہ یہ سارے محمد ہیں، عرش پہ یہ سارے علی ہیں۔ اس لیے تو اللہ نے ابلیس سے کہا تھا تو جو آدم کو سجدہ نہیں کرتا کیا آلین میں سے ہو گیا ہے؟ جو آدم کو سجدہ نہیں کرتا کیا آلین میں سے ہو گیا؟
خدا کی قسم ہم کبھی نہ روتے، ہائے ہائے ہم یہ مجلسیں کبھی وفا نہ کرتے اگر علی کی بیٹی شام کے بازاروں میں نظر آتی۔ خدا کی قسم عجیب غربت ہے خاندان کی۔ مجھے ابھی رضا بھائی کے والد صاحب نے حکم دیا کہ سید سجاد کی غربت کی دعا میں عجیب غربت ہے میرے اس امام کی، علی کے چاہنے والوں۔ شام غریبہ جب سادات کے خیموں کو آگ لگی نا، ہائے علی کی بیٹی نے آ کے سید سجاد سے پوچھا تھا، سجاد بتاؤ جل کے مر جائے یا خیموں سے باہر نکل جائے؟ تو سید سجاد نے کہا علی کی بیٹی جان بچانا واجب ہے، سب بیویاں خیموں سے باہر نکل جائیں۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے سجاد مسئلہ آنکھیں بند کر کے نہ بتا، سجاد مسئلہ آنکھیں کھول کر بتاؤ۔ سید سجاد کہتے ہیں بیوی آنکھیں بند ہو تب بھی شریعت کا مسئلہ وہی ہے، آنکھیں کھلی ہو تب بھی شریعت کا مسئلہ وہی ہے۔ بیوی رو کے کہتی ہے سجاد آنکھیں کھول ذرا دیکھ زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، سجاد آنکھیں کھولو زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ سید سجاد نے کہا بیوی پروردگار عالم نے عورت کو لمبے بال اس لیے دیے ہیں تاکہ مشکل وقت میں اپنا چہرہ چھپا سکے۔ بی بی ساری شہزادیوں کو حکم دیجیے اپنا چہرہ اپنے اپنے بالوں سے چھپا لیں۔ ہر بی بی آتی تھی سید سجاد کے سامنے اور بال چہرے پہ رکھتی تھی، سید سجاد خاک کربلا اٹھاتے تھے اور علی کی بیٹیوں کے بالوں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ ساری بیویاں باری باری آئیں، سید سجاد خاک کربلا اٹھاتے ہیں علی کی بیٹیوں کے سروں میں ڈالتے ہیں کہ اچانک 4 سال کی ایک بچی آئی، آ کے کہتی ہے سید سجاد وہ بیویاں بڑی تھیں، ان کے بال بڑے تھے، میں چھوٹی ہوں میرے بال چھوٹے ہیں، بتائیے میں اپنا چہرہ کیسے چھپاؤں؟ سجاد نے کہا سکینہ تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ۔ سکینہ رو کے کہتی ہے سجاد ذرا آنکھیں کھول میرا چہرہ دیکھ، اور میرے رخسار اتنے زخمی ہیں کہ سکینہ اپنے ہاتھ اپنے رخساروں پہ نہیں رکھ۔ اللہ سجاد ذرا آنکھیں کھولیے میرا چہرہ دیکھیے، میرے رخسار اتنے زخمی ہیں سجاد میں اپنا ہاتھ اپنے چہرے پہ نہیں رکھ سکتی۔ ابن منذر مدائنی میرے مولا کا چاہنے والا ایک دن مدینے آیا، میرے مولا کے گھر کے باہر سے گزرا نا، دیکھا سید سجاد کی چھت سے خون دیواروں پہ بہہ رہا ہے۔ امام باقر کو بلا کر کہتا ہے کہ کیا آپ لوگ جانور چھتوں پہ ذبح کرتے ہو؟ امام باقر فرماتے ہیں ہم نے چھت پہ کوئی جانور ذبح نہیں کیا، میرا بابا سجاد شام کو یاد کر کے رو رہا ہے۔ ہاں ابن منذر مدائنی کہتا ہے میں چھت پہ گیا، میں نے کہا مولا اپنے چاہنے والوں پر رحم کیجیے، مولا آپ کی یہ حالت اب ہم سے نہیں دیکھی جاتی۔ امام فرماتے ہیں ابن منذر میرے ایک سوال کا جواب دے، پوچھئے مولا۔ امام فرماتے ہیں ابن منذر بتا اگر تو قیدی بنا ہوا ہو اور تیری مستورات کے سروں پہ چادریں نہ ہوں اور تجھے کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جائے تو ابن منذر بتا تو کیا کرے گا؟ ابن منذر رو کے کہتا ہے او مولا میں مر جاؤں گا۔ سید سجاد کہتے ہیں ابن منذر بس تقدیر تو یہی ہے نا کہ سجاد مرا بھی نہیں، زینب جیسی پھوپھی کو لے کے کبھی اس بازار کبھی اس دربار۔ ابن منذر یہ مقدر ہے سجاد کا کہ سجاد کا موت بھی نہیں ہے، سجاد زینب جیسی پھوپھی کو لے کے کبھی اس دربار کبھی اس بازار۔ عجیب مقدر ہے نا، جب شام سے تھوڑا سا دور پہنچے تو ایک مدینے کا رہنے والا تھا، صحابی رسول تھا، اس کو معلوم ہوا کہ بازاروں کو سجا رہے ہیں، درباروں کو سجا رہے ہیں، تو اس نے سپاہی سے پوچھا بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ کا ایک باغی تھا، بادشاہ نے اسے قتل کر دیا ہے، اب اس کی بہنوں بیٹیوں کو قیدی بنا کر انہی بازاروں سے گزارا جائے گا۔ سہل کہتا میں نے اس سے پوچھا بتا یہ قافلہ اس وقت کہاں ہے؟ کہتا اس نے مجھے کہا یہ قافلہ شام سے کچھ فاصلے پر ہے۔ کہتا میں گھوڑے پہ بیٹھا میں باہر نکلا، کہتا میں نے دیکھا ایک قافلہ ہے، نیزوں پہ کٹے ہوئے سر ہیں اور پیچھے مستورات ہیں۔ کہتا میں آگے گیا دیکھا ایک ضعیف قیدی ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، اس کی کمر میں لنگر ہے، گردن میں توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور وہ گردن کو جھکائے کھڑا ہے۔ گردن کو جھکانا اس کی مجبوری تھی کیونکہ اس کی گردن میں 4 سال کا ایک بچہ بنا تھا۔ گردن جھکانا
मजबूरी थी, उनके गर्दन में 4 साल का एक बच्चा बना था। अगर वो कैदी अपना सर उठाता, बच्चा रो रो के कहता था बाबा सर ना उठा, बाकिर का गला घुटता है। हाँ, सैयद सज्जाद के पास पहुंचा, कहता कैदी कौन है तू, कहाँ से तेरा ताल्लुक है? कहता कैदी ने बड़ी नहीफ आवाज में कहा मेरा ताल्लुक मदीना मोहम्मद से है। कहता कैदी की आवाज मुझे बड़ी जानी पहचानी लगी, लेकिन मैंने दिल में सोचा कि जिसकी ये आवाज़ है वो तो 24 साल का जवान था, ये तो कोई ज़ईफ है। कहता मैंने कहा कैदी बता मदीने में किस मोहल्ले से तेरा ताल्लुक है? कहता कैदी ने खून रो के कहा मेरा ताल्लुक मोहल्ले बनी हाशिम से है। कहता जब मैंने सुना ना मोहल्ले बनी हाशिम से है और कैदी की आवाज़ मुझे बड़ी जानी पहचानी लगी तो अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कैदी के चेहरे के नीचे हाथ रखा, मैंने कहा कैदी जल्दी कर मुझे अपना तारुफ करा। कहता कैदी ने खून रोकर कहा चाचा सहल तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन हूँ। चाचा पीछे मुड़ के ना देखना, अली की बेटियां बिना चादर महमलों पे सवार हैं। चाचा पीछे मुड़ के ना देखना, अली की बेटियां बिना चादर के महमलों पे सवार हैं। सहल कहता है मैंने मौला से कहा मौला गरीब कुछ कर सकता है तो बताइए। मौला फरमाते हैं सहल अगर कुछ कर सकते हो तो कुछ चादरें ले आओ अली की बेटियों के लिए। सहल कहता मैं शाम के बाजार गया, अली की बेटियों के लिए चादरें मांगता रहा, मुझे किसी ने चादरें नहीं दी अली के चाहने वालों। सहल कहता मैं वापस पलटा, मैंने आके मौला से माफी मांगी, मैंने कहा मौला माफ कीजिएगा, खुदा जाने अजीब रंग हो गया है मुसलमानों का, अली की बेटियों के लिए चादरें नहीं दे रहे मुसलमान। कहता मौला ने मेरी गर्दन में कपड़ा देखा, मौला फरमाते हैं सहल अपनी गर्दन से ये कपड़ा उतार। कहता मैंने गर्दन से कपड़ा उतारा, मौला फरमाते हैं सहल इसको तय कर। कहता मैंने कपड़े को तय करना शुरू किया। कहता जब मैंने कपड़ा तय कर दिया ना, मौला फरमाते हैं सहल मेरे करीब आ, मेरी गर्दन का तौक हटा। मौला फरमाते हैं सहल मेरे करीब आ, मेरी गर्दन का तौक हटा। सहल कहता काश मैं मर जाता, मैं सज्जाद की गर्दन का तौक न हटाता। कहता मैंने सज्जाद की गर्दन का तौक हटाया तो तौक में बनी हुई लोहे की सलाखें सज्जाद की गर्दन में पेवस्त हो चुकी थी। कहता इधर मैंने तौक खींचा, खून का फवारा निकला, शिमर ताजियाना लेके आगे बढ़ा, उसने पुश्ते सज्जाद पे ताजियाना, शिमर ताजियाना लेके आगे बढ़ा, उसने पुश्ते सज्जाद पे ताजियाना मारना शुरू किया। बस अली के जाने वालों आया ना जब ये काफिला शराबी के दरबार में, खुदा की कसम शाम का बाजार कोई आम बाजार नहीं था। शाम का बाजार वो बाजार था कि जहाँ से मर्दों का गुजरना मुश्किल होता था। और इसी शाम के बाजार को याद करके मेरा मौला 40 साल खून रोता रहा। हाँ, इसी शाम को याद करता था, एक ही जुमला कहता था हाय शाम, हाय शाम। शाम के बाजार को याद करते सैयद सज्जाद और 40 साल का खून रोते रहे। सुनो कि जब सैयद सज्जाद दुनिया से रुखसत होने लगे ना, 20 मुहर्रम को जहर मिली मेरे मौला को और 25 मुहर्रम को सैयद सज्जाद इस दुनिया से रुखसत हुए। 5 दिन मेरा मौला तड़पता रहा और खुदा की कसम सज्जाद को जहर देने की ज़रूरत तो नहीं थी, जिसका जिगर कूफा और शाम के बाजार खा गए हों उसे जहर देने की क्या ज़रूरत थी। जब 25 मुहर्रम का दिन आया ना तो मौला ने इमाम बाकिर को बुलाया। फरमाते बाकिर तुझे याद है करबला के मैदान में क्या हुआ था? बाकिर तू कितने बरस का था? तुझे याद है करबला के मैदान में क्या हुआ था? गोया सैयद सज्जाद दुनिया से रुखसत होते हुए बाकिर के मुंह से करबला का वाक़या सुनना चाहते थे। मौला मुझे याद है, कब बता क्या हुआ? बाबा कभी अली अकबर का लाशा आता था, कभी औन मोहम्मद का लाशा आता था, कभी कासिम का लाशा आता था। इमाम फरमाते हैं और क्या हुआ? का बाबा कभी मौला कासिम के टुकड़ों को चुन के लाते थे। इमाम फरमाते हैं बाकिर फिर क्या हुआ? का फिर अली असगर के गले पे तीर लगा। इमाम फरमाते हैं बाकिर फिर क्या हुआ? का फिर अली असगर का तीर हुसैन ने खींचा। इमाम फरमाते हैं बाकिर फिर क्या हुआ? का फिर एक छोटी सी अली असगर की कब्र बनाई। इमाम फरमाते हैं बाकिर फिर क्या हुआ? फरमाते हैं फिर मेरा जज अकेला एक टीले पे जाकर बैठ गया और मेरे जज ने हल बिन नासिर यमसुन्ना की सदा बुलंद की। इमाम फरमाते हैं बाकिर फिर क्या हुआ? मौला फरमाते हैं फिर हुसैन ने जंग ली। बाकिर फिर क्या हुआ? का फिर शिमर आगे बढ़ा, हुसैन की गर्दन पे खंजर चलाना शुरू किया। खुदा जाने सैयद सज्जाद बाकिर से क्या सुनना चाहते थे। का बाकिर फिर क्या हुआ? जनाबे बाकिर फरमाते हैं फिर मेरे मौला ने जंग खत्म की, शिमर आगे बढ़ा, हुसैन की गर्दन पे खंजर चलाना शुरू किया। इमाम फरमाते हैं
باقر پھر کیا ہوا؟ مولا فرماتے ہیں بابا پھر شام غریبہ آ گئی. امام فرماتے ہیں باقر پھر کیا ہوا؟ کا شمر ہمارے خیمے میں داخل ہوا. امام فرماتے ہیں باقر پھر کیا ہوا؟ کا اس نے نیزے سے علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتاری. بس یہ جملہ سننا تھا کہ امام کے جسم سے روح نکل گئی. باقر نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب میرے مولا کو قبر کے قریب لائے نا, قبر سے 2 ہاتھ باہر نکلے. کہ باقر میرا بیٹا میرے حوالے کرے. اور شام و کوفہ کے بازاروں کا تھکا ہوا سجاد جب حسین کے ہاتھوں پہ آیا, حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ صَدَقُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ